ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر ریاض ایجنسی کو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ پرستش عبادت اور پوجا کے لائق نہیں ہے۔ جس نے یہ بات کہی اسی پر ڈٹا رہا۔ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ ایسے لوگوں پر اپنے فرشتوں کو نازل فرماتا ہے۔ وہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور پھر اللہ فرماتا ہے آگے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خبردار ہوشیار خوف نہ کرو، غم نہ کھاؤ، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور اس جنت کی بشارت لے لو جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین یہ بیان فرمانا چاہتا ہے کہ انسان کا ایمان لانا اور زبان سے فقط کلمہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لینا کافی نہیں ہے، جب تک کہ انسان اس کلمے کے تقاضے پر عمل نہ کرے، اس کلمے کی بنیاد پر عمل نہ کرے، ان کلمے کے متعلقات پر عمل نہ کرے۔ انسان نے یہ کہہ دیا ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ایک کلمہ پڑھنے والے گھر کے اندر پیدا ہوئے ہیں، اور اس کے بعد مسلمان کے جو اعمال اور مسلمان کے لیے جو ضروریات دین یا ضروریات اہل سنت ہیں، ان ضروریات دین اور ضروریات اہل سنت سے اگر اپنے پردے کو دور رکھا اور اسلام کے تقاضے پر عمل نہ کیا تو یاد رکھیے وہ زبان سے تو یہ کہتا ہے ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے کے گھر میں ہیں، مگر پکا سچا وہ مسلمان نہیں ہے۔ بھلے وہ اپنا نام کوئی کلمہ پڑھنے والا رکھ لے، بھلے وہ اپنا نام کوئی مسلمان کے نام کے جیسا رکھ لے، اس وجہ سے ایمان کے لیے ضروری یہ ہے کہ ایمان جس طرح سے اس کی زبان پر کلمہ جاری ہے، اسی طرح اس کے ذہن میں بھی کلمہ بیٹھا ہونا چاہیے، اسی طرح اس کی نگاہوں کو مسلمان ہونا چاہیے، اسی طرح اس کے دل کو بھی مسلمان ہونا چاہیے، اسی طرح اس کے اعضاء جوارح کو بھی مسلمان ہونا چاہیے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ فقط زبان سے کلمہ پڑھنا یہ کافی نہیں ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کامل کے لیے ضروری یہ ہے اس کا ہاتھ گواہی دے میں مسلمان ہوں، اس کا پیر گواہی دے میں مسلمان ہوں، اس کی آنکھیں گواہی دے میں مسلمان ہوں، اس کی زبان گواہی دے میں مسلمان ہوں، اور سب سے بڑھ کر کے یہ ہے اس کا دل گواہی دے کہ میں رسول اللہ کا سب سے بڑا عاشق ہوں۔ جب تک کہ دل گواہی نہیں دے گا زبان کے کلمہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ میں بہت تیزی کے ساتھ اپنی بات آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ حضرات ذرا آپ ذہنوں کو قریب کیجئے۔ آپ نے کہا میں نے کلمہ پڑھا، مگر کیا کلمہ پڑھنے کے بعد آپ کی زبانیں گالیوں سے پاکیزہ ہیں؟ نہیں ہے۔ آپ نے کہا میں نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد آپ کی زبانیں جھوٹ سے پاکیزہ ہیں؟ نہیں ہے۔ آپ نے کہا میں نے کلمہ پڑھا، مگر آپ کی کلمہ پڑھنے کے بعد آپ کی زبانیں حرام لقموں سے تر ہیں؟ ہاں ہیں۔ آپ نے کہا میں نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد آپ کے ہاتھ گناہوں سے تر ہیں، آپ کے پیر گناہوں سے تر ہیں، آپ کی نگاہیں گناہوں سے آلودہ ہیں۔ ہم نے کہا اگر پکے مسلمان ہو، اگر سچے مومن ہو، اگر سچے کلمہ پڑھنے والے ہو تو کلمہ پڑھنے والے مسلمان کی نگاہیں بھی پاک تر ہوتی ہیں، دل بھی پاک تر ہوتا ہے، زبان بھی پاک تر ہوتی ہے، ہاتھ بھی پاک تر ہوتا ہے، قدم بھی پاک تر ہوتے ہیں۔ بڑی تیزی سے میں اپنی گفتگو آگے بڑھاتا ہوں۔ حضرات یاد رکھیے جب تک کہ دل سے انسان کلمہ نہیں پڑھتا ہے اور دل اس کا تقویٰ اور پرہیزگاری سے آگے نہیں بڑھتا ہے، وہ دنیا میں لاکھ بلڈنگیں بنا لے، زمینداری حاصل کر لے، مگر حقیقی کامیابی اس کو حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ ہاں کافروں کی صحبت میں، اہل کفر و شرک کی صحبت میں آپ بیٹھ کر کے ان کے کلچرل سے متاثر ہو کر کے آپ نے یہ سمجھا ہے ہم نے بہت بڑی زمینداری حاصل کر لی ہے، ہم کامیاب ہیں، ہم نے بہت بڑا خدا حاصل کر لیا ہے، ہم کامیاب ہیں، ہم نے دنیا کا بہت بڑا رتبہ حاصل کر لیا ہے، ہم کامیاب ہیں۔ نا میاں نا، کامیاب تم اس وقت تک کے نہیں ہو سکتے ہو۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا۔ اللہ فرماتا ہے ہاں تیری یہ بلڈنگیں کامیابی کی ضمانت نہیں ہے، تیری یہ دنیا کا منصب کامیابی کی ضمانت نہیں ہے، تیرا یہ عہدہ کامیابی کی ضمانت نہیں ہے۔ کامیاب وہ بندہ ہے جس نے اپنے دل کو پاک کر لیا ہے اور دل میں تقویٰ اختیار کر لیا ہے، وہ کامیاب ہوگا۔ نعرہ تکبیر، تھوڑا دل سے دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مختار کائنات کانفرنس، جشن دستار بندی، آمد حضور حسان ملت، آمد حضور حسان ملت، مفتی خالد رضا صاحب قبلہ
نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ۔ آپ کی شکل گوری ہے، آپ کالے سے اچھے ہو گئے، آپ لمبے ہیں، آپ ناطے سے اچھے ہو گئے، آپ امیر ہیں، آپ غریب سے اچھے ہو گئے، آپ خان ہیں تو آپ انصاری سے اچھے ہو گئے، آپ کوئی عہدیدار ہیں تو آپ غیر منصبدار سے اچھے ہو گئے۔ اسلام نے افضلیت کی بنیاد، اسلام نے بلندی کی بنیاد، اسلام نے عظمت کی بنیاد، اسلام نے رتبے کی بنیاد آپ کے گورے اور کالے ہونے پر نہیں رکھی ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع میں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کھڑے ہو کر کے آخری اعلان میں ارشاد فرمایا، لا فضل لعربی ولا لعجمی ولا لاسود لابيض على ابيض ولا لاسود على اخضر او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم او قريب ذلك او مفهوم ذلك او مثل ذلك او كما قال او كما يقال۔ آپ نے کیا سمجھا ہے؟ آخری خطبے میں مصطفیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے، تم میں کسی عربی کو، تم میں کسی عجمی پر فضیلت حاصل نہیں ہے، تم میں کسی گورے کو کالے پر فضیلت حاصل نہیں ہے، تم میں کسی مالدار کو غریب پر فضیلت حاصل نہیں ہے، تم میں کسی اعلیٰ نسل والے انسان کو آپ کا کسی دوسرے انسان پر فضیلت حاصل نہیں ہے۔ ہاں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، خدا کا قرآن کہتا ہے اللہ کے ہاں بلند و بالا وہ ہے جس کا دل پاک ہے، دل ستھرا ہے، دل پاکیزہ ہے۔ تو یاد رکھو اللہ تمہارے گورے ہونے کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تمہارے کالا ہونے کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تمہارے خان سے ہونے کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تمہارے پٹھان ہونے کو نہیں دیکھتا ہے۔ اللہ کیا دیکھتا ہے؟ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى اعمالکم وقلوبکم۔ اللہ نہ تمہارے جسم کو دیکھتا ہے، نہ تیری طاقت کو دیکھتا ہے، نہ تیرے قوت کو دیکھتا ہے، اللہ تیرے عمل کو دیکھتا ہے، تیرے کام کو دیکھتا ہے، تیرے دل پہ نظر فرماتا ہے، اللہ تیرے تقوی کو دیکھتا ہے۔ اگر تو تقوی والا ہے اللہ کے ہاں بلند مرتبے والا ہے، تقوی والا نہیں ہے اللہ کے ہاں بلند رتبہ نہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، رحمت عالم کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت مفتی خالد رضا صاحب۔ ایک چھوٹا سا سوال، نعرے تکبیر، ایک چھوٹی سی بات، آپ اہل کفر کے کلچر میں رہتے ہیں، اہل کفر کے کلچر سے متاثر ہو کر ان کی جانب اپنا اٹریکشن اور جھکاؤ رکھنے والوں، یاد رکھو یہ کسی اور کے دھرم کا معاملہ تھا، کسی اور مذہب کا معاملہ تھا۔ جس مذہب میں، جس کلچر میں یہ ہوتا تھا یہ اونچ ہے، یہ نیچ ہے، یہ فلانا ہے تو یہ دھماکہ ہے، اسلام نے ان تمام فرق کو مٹا کر کے سارے انسانوں کو ایک سمان کر دیا ہے۔ اور اگر انسان کے ہاں ایک سمانتا اسلام کے ہاں ایک سمانتا آپ کو دیکھنا ہے، خدا کے گھروں میں مسجدوں میں چلے جاؤ، اگر ایک جوتا سلنے والا موچی اگر اللہ کی مسجد میں پہلی صف میں امام کے پیچھے کھڑا ہو گیا ہے تو کسی بادشاہ کو بھی یہ طاقت حاصل نہیں ہے، کسی بڑے سے بڑے منصبدار اور جاگیردار کو یہ طاقت حاصل نہیں ہے۔ اس ایک بندہ مومن جو جوتا سلتا ہے، موچی ہے یا کوئی اور پیشہ اختیار کرتا ہے، کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے، اسے پچھلی اگلی سب سے حق ہٹا کر کے پچھلی سب میں کر دے۔ اسلام نے یہ سمانتا سکھائی ہے۔ آج مذہب اسلام پر اعتراض کرنے والوں اور اسلام کو ٹیررسٹ کا مذہب کہنے والوں کان کھول کر کے سن لو، میں تم سے کہنا چاہتا ہوں اور تم اپنی زبانوں میں اپنے ذہن و فکر میں یہ بات کان کھول کر کے نوٹ کر لو، جس دن پیغمبر اسلام کی سچی جیونی اور پیغمبر اسلام کی سیرت و سوانح تم نے پڑھی ہے، یاد رکھو تم بھی کلمہ پڑھے بغیر، مصطفیٰ کے دامن میں آئے بغیر نہیں رہ سکتے ہو۔ میں کیوں کہتا ہوں؟ اس وجہ سے کہ ہم نے دنیا کے مذہبوں کا مطالعہ کیا ہے، ہم نے دنیا کے کلچروں کا مطالعہ کیا ہے، ہم نام لیے بغیر کہنا چاہتے ہیں، ہم نے عیسائی دھرم کو بھی پڑھا ہے، ہم نے یہودی دھرم کو بھی پڑھا ہے، ہم نے جیسس کے بعد جو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ
الصلوۃ والتسلیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو محرف کر کے جو دین بنایا ہے اس دین کو بھی ہم نے دیکھا ہے اور دیگر مذاہب عالم کو بھی دیکھا ہے، مگر ہمیں کسی بھی مذہب میں نبی کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ملی ہے جس نے ظلم سہا ہو، مگر قوم کے لیے ظلم سہنے کے بعد دعائے ہدایت اٹھائی ہو، دعائے مغفرت اٹھائی ہو۔ ہاں مصطفیٰ کی زندگی میں یہ معاملہ ملتا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کی زندگی دیکھیے، پیارے آقا علیہ السلام طائف کا میدان ہے، قوم پتھروں سے مارتی ہے اور اتنا مارتی ہے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں طائف سے زیادہ کوئی شخص مجھ محمد پر نہیں آیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں طائف کے میدان میں میں اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے گیا تھا، میں اپنی قوم کو ہزار معبودان باطلہ کے سجدوں سے نجات دلا کر کے ایک خدا کی جانب لانے کے لیے گیا تھا، سچ کا راستہ دکھانے کے لیے گیا تھا، اچھے مارگ پر لانے کے لیے گیا تھا، اچھی دشا دکھانے کے لیے آیا تھا، مگر میری قوم نے کیا جواب دیا ہے؟ میری قوم نے میرے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتھر پکڑا کر کے اتنے پتھر مارے ہیں کہ مصطفیٰ کے جوتے لہو لہان ہو گئے ہیں۔ حضرت جبریل آتے ہیں، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، یا حبیب اللہ علیہ السلام، میرے ساتھ پہاڑ کے دو فرشتے آئے ہیں، آقا اگر آپ ایک اشارہ کر دیں ابھی اللہ ان پہاڑوں کو ان ظالم قوم کے اوپر نازل کر دے اور یہ ساری قوم تباہ ہو جائے گی۔ آقا ایک اشارہ کریں ان پہاڑ کے فرشتوں کو، یہ پوری زمین کو تہوبالا کر دیا جائے گا، ساری بستی ہلاک کر دی جائے گی، ساری قوم نیست و نابود ہو جائے گی، سفید سے مٹا دی جائے گی۔ مگر میرے آقا علیہ السلام نے کیا جواب دیا ہے؟ سیدنا جبریل امین دیکھتے ہیں مصطفیٰ ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھ اٹھانے کے بعد دعا فرماتے ہیں اور دعائے ہلاکت نہیں فرماتے ہیں، یہ فرماتے ہیں اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اللہم اغفر لی قومی فإنہم لا یعلمون۔ اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما دے، اے اللہ میری قوم کی بخشش فرما دے، یہ میرے رتبے کو نہیں جانتے ہیں مگر میں ان کی نسلوں میں ایسے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو یہ تو کلمہ نہیں پڑھنے والے ہیں مگر ان کے بیٹے اسلام کے علمبردار ہوں گے، ان کے پوتے اسلام کے علمبردار ہوں گے۔ اللہ اکبر، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں لاؤ کوئی ایسا نیتا، لاؤ کوئی ایسا قائد، لاؤ کوئی ایسا رہبر، لاؤ کوئی ایسا رہنما جس نے پتھر کھا کر کے قوم کو دعائیں دی ہو، تو یہی کہتا ہے خالد رضا ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہر تہر میں تھک جاؤ گے، ایسا آقا نہ زمانے میں کہیں پاؤ گے، ایسا آقا نہ زمانے میں، ایسا آقا نہ زمانے میں، ایسا آقا نہ زمانے میں۔ حضرات بس یہ بات سنی جوان آج اپنے نبی پہ دل سے قربان ہونے کا فیصلہ کر، اپنے مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام سچی تعلیمات کو فالو کرنے کا ارادہ اور اس میں مستحکم کرو۔ آپ نے جوانی کی نشے میں ایک دو منٹ اور چاہوں گا حضرات میں عرض کرتا چلوں باطل قوموں کی نگاہیں آپ پر ٹکٹکی باندھیں آپ کو دیکھ رہی ہیں۔ اسلام کا ادھیان، اسلام کی پڑھائی وہ کتاب میں نہیں کرتے ہیں، آپ کو دیکھ کر کے اسلام کو سمجھنا اور اسلام کو پڑھنے کی کوشش وہ کرتے ہیں۔ آپ نے اگر اچھا رویہ پیش کیا تو غیر قوموں کے درمیان اسلام اور اہل اسلام کا ایک اچھا تاثر رویہ جائے گا، مگر آپ نے اگر برا رویہ پیش کیا تو دنیا یہی کہے گی محمد کا کلمہ پڑھنے والے صلی اللہ علیہ وسلم آقا کا کلمہ پڑھنے والے کیا ایسے ہیں؟ کیا نبی کے دیوانے ایسے ہوتے ہیں؟ پھر تو ہم ایسے مذہب کو قبول نہیں کریں گے، ایسے دھرم میں نہیں آئیں گے جن کے ماننے والوں کا یہ حال ہے۔ حضرات تو آج بھی میں تم سے جوانوں کہنا چاہتا ہوں اپنے سینوں میں سچے عشق رسول کا شرر پیدا کرو، عشق محمدی کی طرف پیدا کرو اور بتلا دو تم دشمن دی کو غیر مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور دنیا والوں کو یہ پیغام دے دو نبی کے دیوانے بے ایمان نہیں ہوتے ہیں، چور نہیں ہوتے ہیں، زبانوں میں غلاظت بھری ہوئی نبی کے دیوانوں میں نہیں ہوتی ہے، مصطفیٰ کے دیوانے ایسے پاکیزہ ہوتے ہیں کہ چلتے ہیں تو چلتے پھرنے سے سنت مصطفیٰ کی ایک ایک قدا جھلکے، آقائے کریم علیہ
السلام کا عشق لفظ ان کے اندر سے ان کے آپے سے باہر آئے مصطفیٰ صاحب. ہم نے کہا جب تک کہ یہ کیفیت تمہارے اندر نہیں آئے گی دنیا کو تم اپنی دنیاوی تعلیم یا دیگر مقامات سے تم زیر نہیں کر سکتے ہو. ڈاکٹر اقبال نے فارمولا دیا تھا اور بتا دیا تھا, کہا تھا اگر دنیا کو زیر کرنا چاہتے ہو تو سنو, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے. اور جب نام محمد لے کر کے دنیا میں اجالا کرو گے تو ہوگا کیا, ہوگا کیا, ہوگا کیا؟ تم نے اس قوت عشق کا نام لے کر کے دنیا کو زیر کرنے جو نکلے ہو اس سے ہوگا کیا؟ اقبال جواب شکوہ میں کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. آخری پیغام حضرت مولانا نذیر صاحب قبلہ تشریف فرما ہے. اتنا بڑا پروگرام انہوں نے سجایا, رچایا, بسایا. امید واسطے ہی کہ قلب خالصتاً للہ ہوگا. حضرات اس امید پر, اس حسن ظن پر میں آپ سب کی توجہ اس غریب ادارے کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ آپ سب اس غریب ادارے پر توجہ دیں اور اس گاؤں میں بھی اسلام کا ایک قلعہ چمکتا دمکتا لہکتا پھولتا ہو جائے. اور دوسری بات میں عرض یہ کرتا چلوں کہ آج نئے نئے اسلامی طرز پر اسلامی فرقے, اسلام کے نام پر نئے نئے فرقے 150 سال پہلے جو بنے ہیں, 50 سال پہلے کوئی فوج جنم لیتی ہے, اس 50 سالہ 100 سالہ 150 سالہ فوج پر اور ان کے افکار و نظریات پر, ان کے عقائد و مسلک پر جانے کی کوشش نہ کرو. اہل سنت کا وہ سچا مذہب ہے جو 50 سال کسی فیکٹری, 50 سال پہلے کسی کارخانے میں نہیں بنا ہے, 150 سال پہلے کسی دیوبند کی فیکٹری میں نہیں بنا ہے, یا 150 سال پہلے لکھنؤ کے کسی دارالفتوا میں نہیں بنا ہے. الحمدللہ اہل سنت کی فکر وہ فکر ہے جو آج سے 1400 سال پہلے جس فکر کو مصطفیٰ نے مدینہ سے اپنے صحابہ کو پڑھایا تھا وہ اہل سنت کی فکر ہے. تو آپ کو کسی نئی فکر کی جانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی ٹیررسٹ مذہب کو جو اسلام پہ بم دھماکے اور آتشبازی حملے کر کے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ایسی فکروں, ایسے نظریات, ایسے تھاٹ کو قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسلام کے امن پسند نظریات جو سرکار غازی نے ہمیں عطا فرمائے ہیں, سرکار خواجہ نے عطا فرمائے ہیں, سرکار صابر پاک کلیئر نے عطا فرمائے ہیں, سرکار وارث پاک نے عطا فرمائے ہیں, ان امن پسند نظریات کو ہمیں اور آپ کو قبول کرنا ہے, اپنی نسلوں کو پروان چڑھانا ہے اور یہی کہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جانا ہے. بحمداللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا, پڑھا ہے قدسیوں نے بھی ترانہ اہل سنت کا, زمین ہے اہل سنت کی, زمانہ اہل سنت کا, بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا, بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا. تو میں آپ سے ایک نعرہ لگواؤں گا, اور وہ نعرہ کچھ لوگ اللہ اکبر کا تو لگا دیتے ہیں مگر یا رسول اللہ نہیں کہتے ہیں, کہتے ہیں یا کہیں گے تو شرک ہو جائے گا, بدعت ہو جائے گا, ایمان سے خارج ہو جائیں گے, ایمان ہاتھ سے نکل جائے گا. اور کچھ لوگ آگے چلتے ہیں تو یا علی کہہ دیتے ہیں مگر حق چار یار کا نعرہ نہیں لگاتے ہیں. حق چار یار کا نعرہ سے اتنا گریز کرتے ہیں کہ کہیں مولا علی ناراض نہ ہو جائے. مگر الحمدللہ سنی وہ مذہب ہے جس میں توحید بھی ہے, رسالت بھی ہے, اصحاب بھی ہیں, اہل بیت بھی ہے, حضرت ابوبکر صدیق بھی ہے, مولا عمر بھی ہے, عثمان بھی ہے, اور سرکار مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے, اور غوث و خواجہ و رضا صابر و وارث بھی ہے. تو وہ نعرہ جو نعرہ ہم لگائیں گے آپ کو آگے سے لے کر کے پیچھے تک سب کو جواب دینا ہے اور دل جمعی کے ساتھ جواب دینا ہے. نعرہ میں لگاؤں گا, اور یہ نعرہ وہ نہیں جو نعرہ آپ رسمی طور پر لگاتے ہیں, یہ نعرہ روح کے احساس سے لگائیں, دل کے جذبات سے لگائیں, اندر میں جھانک کر کے لگائیں, اور قلب کی صدا جو فضا میں لہرائے تو ہاں باطل میں لرزہ برندام ہو جائے. ایسا نعرہ لگائیے, نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. یہ حوصلے, یہ ہمت, یہ جوانوں تمہارے ہاتھوں میں ابھی کسی کا خوف نہیں ہے. ڈرنا مت, ڈرنا مت, ڈرنا مت. اللہ تخافوا ولا تحزنوا, قرآن کا پیغام سن لیا ہے. نہ ڈرو نہ غم کھاؤ, آگے سے پیچھے تک سب کو نعرہ لگانا ہے اور جواب ایک ساتھ دینا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت
مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آنے والی جمعرات 22 فروری عرس مفتی اعظم ناظم پارہ مدرسہ عزیز العلوم میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔